سعودی عربیہ پاکستان امت مسلمہ کو لیڈ کرے، مولانا فضل الرحمان کا پرمغز خطاب۔ ایوان صدر منعقدہ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا مصلحتوں کا شکار ہے۔ امت کی بہنسی کے جرم میں پاکستان بھی برابر کا شریک ہے۔ کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ ہم سے جنوبی افریقہ اچھا، جس نے عالمی عدالت میں کیس دائر کیا۔ اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے۔ پاکستان نے 1940 کی قرارداد میں، جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی، اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تبصرہ کیا کیا اور اسرائیل کے صدر نے سب سے پہلا بیان جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیادوں میں سب سے اولین بنیاد یہ ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی ملک کا خاتمہ ہمارا مقصد ہوگا۔ اسرائیل کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے اور پاکستان کا نقطہ نظر بھی معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں۔ تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئی۔ لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پورے سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ عذر شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ چنانچہ 7 اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں۔ بوجوہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارا اختلاف رائے ہے، لیکن اگر آج شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ تاہم اس وقت تک 50,000
غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری، غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں یہ وہ تعداد ہے. مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے، ہمارا باپ کون تھا، ہماری ماں کون تھی. اس قسم کی ایک صورتحال